کیسے ملتی ہے محبت رسول؟ شرط وفا ہے، حضور کے ساتھ وفا ہے، اور وفا ہو جائے پھر کیا ہوتا ہے؟ ملتا ہے کیا؟ ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، اور خالی باتوں سے نہیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کی جانب چلنے لگے تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے تمام صحابہ جتنے بھی حضور کے غلام ہیں سب کو جمع کیا۔ حضور نے رائے مانگی کہ بدر جانا چاہیے کہ نہیں، جانا چاہیے کہ نہیں، جانا چاہیے کہ نہیں۔ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں بدر جانا چاہیے کہ نہیں؟ ہم کوئی قوم موسیٰ ہے جو کہیں آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے؟ ہم یہاں بیٹھے کہ من و سلمہ کھائیں گے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، سل حبال من شیتا، وقتا حبال من شیتا، سالم من شیتا، عادے من شیتا، خذ من اموالنا ما شیتا، وآتنا ما شیتا۔ یا رسول اللہ بدر تو یہ کھڑا ہے، حکم دے گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے، حکم دے کیسر و کسرا کے ساتھ جنگ چھڑ دیں گے، حکم دے پہرے جماعت تک گھوڑوں کے جگر پہ رات بگڑا دیں گے۔ علامہ اقبال سے سوال کرتے ہیں، اقبال تلواریں 8 گھوڑے 2 اور کھانے کے لیے کھجوریں بھی پوری نہیں، گٹلیاں چوس کے گزارا ہو رہا ہے، پھر کیسے کہا ان حضور کے غلاموں نے کہ یا رسول اللہ حکم کرے گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے؟ اقبال کہتا ہے ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اس، بحر و بر در گوشائے دامان اس۔ اقبال کہتا ہے چلیا جس کے دل میں محبت رسول ہوتی کائنات کی ساری نعمتیں اس کی جیب میں موجود ہوتی ہیں۔ اور جے محبت رسول نہ ہوئے تو پھر ایٹم گھر رکھ کے لتا کمیاں ہوئی۔ کہتا اقبال کہنا نا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر۔ بال کہنا جنہاں دیئے گھر بے کے لتا کمگی ہون، جے محبت رسول سینے جھوئے تو پھر خالی گلہ نہیں صحابہ نے کی دیا، دعویٰ نہیں کیتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے زمانے آپ کی قیادت پھر صحابہ نے سمندر گھوڑے پائے، دریائے قدرت گھوڑے پائے۔ تاں سے اقبال کہتا محفل کون و مقام میں سحر و شام پھرے، لے کے میں تو ہی صفت جان پھرے، کوہ میں دشت میں لے کے تیرا نام پھرے، اور تجھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے۔ اور پھر کہتا ہے دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اور صحابہ ملتا ہے کیا؟ ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ۔ پھر غزوہ خندق کا موقع آیا، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت سعد بن معاذ آپ کو رگے اکھل، یہ رگ بائیں ہاتھ والی، اس میں تیر لگ گیا، خون جاری ہو گیا۔ حضرت سعد بن معاذ نے دعا مانگی۔ یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حضور کے در پر آنے سے ملتا ہے کیا؟ حضرت سعد بن معاذ نے دعا مانگی، یا اللہ اگر تیرے حبیب کے دشمنوں نے اسی طرح دوبارہ مکے سے لشکر لے کر مدینے پر چڑھائی کرنی ہے، تیرے حبیب کے خلاف اسی طرح لشکر کرو بھر سے لے کر آنا ہے، تو مجھے اس زخم سے موت نہ دینا، میں ان کا مقابلہ کروں گا، اور اگر انہوں نے دوبارہ نہیں آنا تو پھر مجھے اسی زخم سے شہادت دے دینا۔ اور ساتھ دعا مانگی کہ یا اللہ تیرے حبیب کے ساتھ بنو قریظہ کے یہودیوں نے غداری کی ہے، یا اللہ ان کا انجام دکھائے بغیر مجھے موت نہ دینا۔ حضرت سعد بن معاذ نے یہ دعا کی، اللہ نے یہ دعا قبول کر لی۔ کیا دعا کی کہ اللہ کے حبیب کے دشمنوں، اپنے آقا و مولا کے دشمنوں کا انجام دکھائے بغیر مجھے موت نہ دینا۔ کیا ہوا؟ بنو قریظہ کے جو یہودی تھے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے واپس تشریف لائے تو حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ابھی جائیں اور بنو قریظہ کا بھی فیصلہ کریں۔ حضرت سعد بن معاذ کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ جبریل آگے جنگی لباس پہنے ہوئے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جنگی لباس زیب تن کیا، بنو قریظہ کا جا کے محاصرہ کر لیا۔ جب محاصرہ کیا تو بنو قریظہ کافی دیر گزرنے کے بعد بنو قریظہ کے سردار نیچے آئے قلعے سے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کو اپنے درمیان حکم نہیں مانتے، منصف نہیں مانتے، سعد بن معاذ کو مانتے۔ دعا قبول ہو رہی ہے۔ دیکھیں حضور کے لیے دعا کی، حضور کے ساتھ وفا کی، ملتا ہے کیا؟ ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ۔ دعا کی تھی یا اللہ بنو قریظہ کے یہودیوں کا انجام دکھائے بغیر مجھے موت نہ دینا۔ اللہ نے دعا قبول کر لی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کو حکم نہیں مانتے، کیونکہ سعد بن معاذ کی پرانی دوستیاں تھی، زمانہ جاہلیت میں یہودیوں کے ساتھ دوستی یاری تھی، تعلق داریاں تھی، لین دین تھا۔ انہوں نے کہا کہ سعد
سعد بن معاذ کو حکم مانتے ہیں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا. حضرت سعد بن معاذ کو زخمی حالت میں حضور نے گھوڑے پر سوار کروایا اور بنو قریظہ کے یہودیوں کے سامنے لے گئے. ادھر بڑی بات قابل غور ہے, ذرا سننا. جب قابل سامنے لے گئے, حضرت سعد بن معاذ آئے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الی سیدکم, کھڑے ہو کر اپنے سردار کا استقبال کرو. حضرت سعد بن معاذ آ گئے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد, یہ یہودی کہتے ہیں تو ان کے درمیان فیصلہ کر, یہ مجھے حکم نہیں مانتے. ادھر غور کرنا. حضرت سعد بن معاذ نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا رسول اللہ ان کے مرد قتل کر دیے جائیں, ان کی عورتیں لونڈی بنا لی جائیں, ان کے بچے غلام بنا لیے جائیں, ان کی جائیدادیں ضبط کر لی جائیں. حضرت سعد بن معاذ نے جب یہ فیصلہ کیا, میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے, تبسم فرمایا. فرمایا سعد تیرے آنے سے پہلے رب عرش پر یہ فیصلہ کر چکا ہے. ایک بات ادھر غور کر لینا, ایک بات ادھر غور کر لینا. یہودیوں نے کہا تھا کہ ہماری تعلق داریاں ہیں سعد بن معاذ سے. سعد بن معاذ حضور کا در چھوڑ کر ہمارا خیال کرے گا. سعد بن معاذ نے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا در چھوڑ کر یہودیوں کا خیال نہیں کیا. بابا جی ایک بات کرتے تھے, فرمایا اگر یہودی یہ کہہ دیتے کہ حضور آپ ہمارا فیصلہ فرمائیں تو اللہ تعالیٰ, میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دینا تھا. اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا ہی نہیں ہوا کہ انہوں نے میرے حبیب کے ساتھ غداری کی ہے, ان کو معافی مل جائے, اس لیے انہوں نے سعد بن معاذ کو حکم بنایا. حضرت سعد بن معاذ فیصلہ کر کے واپس آ گئے. حضرت سعد بن معاذ کا زخم دوبارہ کھل گیا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کا خیمہ جو ہے وہ مسجد نبوی میں لگوا دیا. حضرت سعد بن معاذ کا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمانداری کرنے کے لیے آ رہے ہیں. ہر نماز کے بعد, فجر کے بعد, ظہر کے بعد, عصر کے بعد, مغرب کے بعد, عشاء کے بعد میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب امامت کے لیے تشریف لائیں, حضرت سعد بن معاذ کے خیمے میں جائیں, سعد کیا حال ہے؟ حضرت سعد بن معاذ تو کہتے ہوں گے کہ حضور پہلے تو آپ کبھی کبھی پوچھتے تھے سعد کیا حال ہے, جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. حضرت سعد بن معاذ تو کہتے ہوں گے کیا خون اور نکل, اے زخم ذرا اور بھر کے نکل. اب تو حضور بار بار پوچھتے ہیں سعد تیرا کیا حال ہے. ایک دن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کا زخم کھل گیا, خون بہنے لگا. ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھو. میں آپ کو لا رہا ہوں حضور کے در پر, کہ ملتا ہے کیا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے اطلاع دی کہ سعد بن معاذ کا خون بہت بہ رہا ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذ کے کمرے میں تشریف لے آئے. جب حضور تشریف لے آئے تو حضرت سعد بن معاذ کا خون بہ رہا ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کا ہاتھ اٹھایا اور اپنے سر اقدس پر رکھ دیا. وہ چہرہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. وہ چہرہ ہے جی, رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ, کیا ایسا دوسرا آئینہ, نہ کسی کی بزم خیال میں ہے نہ دکان آئینہ ساز میں. وہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا مدعا والا مکڑا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کا ہاتھ اٹھایا اور اپنے سر اقدس پر رکھ دیا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے پیچھے کیا, پھر رکھ دیا, ہم نے پھر پیچھے کیا, حضور نے پھر حضرت سعد کا ہاتھ اپنے سر اقدس پر رکھ دیا. حضرت سعد بن معاذ کا خون بہ کر حضور کے چشمان سے بہنے لگا, حضور کی داڑھی مبارک سے بہنے لگا, حضور کے رخسار سے بہنے لگا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کو فرمایا دیکھ سعد, تو نے ہمیں بدر جاتے ہوئے خوش کیا تھا, ہم نے تیرا خون بھی اپنے چہرے کے اوپر لے لیا. امام الانبیاء علیہ التحیت والثناء حضور نے حضرت سعد بن معاذ کا خون بھی اپنے چہرہ انور پر لے لیا. پھر آگے سنیں, حضرت سعد بن معاذ کچھ دیر بعد وصال فرما گئے. صحابہ نے حضور کو عرض کی یا رسول اللہ سعد بن معاذ دنیا سے چلے گئے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں اتنی تیز چلے کہ ہمارے کندھوں کی چادریں بھی گر گئیں, ہماری جوتیوں کے تسمے بھی ٹوٹ گئے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس کمرے میں گئے جہاں حضرت سعد بن معاذ کا جسد اقدس رکھا ہوا تھا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل احتیاط کے ساتھ تھوڑا آرام کے ساتھ قدم رکھنے شروع کیے. جب قدم رکھنے شروع کیے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اتنی احتیاط کیوں کر رہے ہیں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سعد بن معاذ کا جنازہ اٹھانے کے لیے 70,000 فرشتے بھیجے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اتنی جلدی نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد لبیک 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 یا
چلے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈر تھا کہیں فرشتے سعد بن معاذ کو اٹھا کر آسمان پر غسل دینے نہ لے جائے. حضرت سعد بن معاذ چلے گئے. جب آپ کی تدفین ہوئی آپ کی والدہ بڑی روئی. حضرت سعد بن معاذ 33 سال کے نوجوان ہیں. حضور کے ایک ایک غلام کی بات کریں نا تو زندگی کا ضابطہ حیات پتہ لگ جاتا ہے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے. حضرت سعد بن معاذ کی والدہ رونے لگی. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سعد بن معاذ کی ماں کو روتے ہوئے دیکھا نا تو کہا سعد کی ماں چپ کر جا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے صبر نہیں ہو رہا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آج امتی تک جب بھی انسان دنیا سے گیا ہے رب کسی کو ہنستے ہوئے نہیں ملا, سعد بن معاذ کو ہنستے ہوئے ملا ہے کیونکہ اس نے مجھے خوش کیا تھا. ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ, کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ. اور جھلے وہ کتنے تک اخلاص نہ بولے حضور دے در تے آ جان نہ بولے. حضرت عمر بن اخطب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پانی پیالے نوش فرمان لگے. حضرت عمر بن اخطب نے کہا یا رسول اللہ ٹھہریے. انہوں نے فرمایا کی گل ہے؟ عمر بن اخطب کیا یا رسول اللہ پیالہ مینوں دیو. انہوں نے بچوں کخ کڑیا ہے جب کخ نہیں ہوتا پانی جو این کٹ کے باہر رکھیا تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتی اللہم جمل ہو یا اللہ نو سونا بڑھا دے. صحابہ کہنے نا آپ کی عمر 72 کے 75 سال ہوئی, آپ دے رخسار آپ دے دند اور آپ دے بال اس طرح سن جے 16 سال دے جوان دے ہوندے اور جڑا حضور دے پانی پین تے نوش کرن تے ایک کخ بار کڈے اس کو اللہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعا دین تے جڑا حضور دے دین دے پرچم نو لے کے کھڑا ہوئے ہر میدان وچ. اور ہوے بھی ویل چیئر تے اور پھر سارا عالم کفر کہہ رہے ہوئے کہ اسلام امن سے پہلا ہے اور اسلام امن سے پہلا ہے, اسلام کسی کو کچھ نہیں کہتا. تو ایک ویل چیئر پر بیٹھا ہوا بابا آ گیا ہے, سارے سر جھکا کر نیچے بیٹھے ہو کہ اسلام امن سے پہلا ہے. بابا جی کہا اسلام امن سے ضرور پہلا ہے, اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے. اسلام امن کا درس اس وقت دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت پر ہو. اسلام اس وقت تلوار کا حکم دیتا ہے جب بلال کعبے کی گلیوں میں مارا جا رہا اور تو ہر کوئی آگے کہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے اور جناب اسلام تلوار سے نہیں پھیلا. تو بابا جی آ کر بتائیں قوم کو کہ اوے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد والے دن اپنے دائیں ہاتھ میں تلوار بلند کی اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا. بڑے سارے صحابہ آئے, میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تلوار نہیں دی. حضرت ابو دجانہ آ گیا ہے کیا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور حق کیا ہے؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ہاتھ میں یہ ہو وہ میدان سے نہ بھاگے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور حق کیا ہے؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کسی مظلوم پر نہ چلے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور حق کیا ہے؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کسی عورت اور بچے پر نہ چلے. اور سنو دنیا کی طاقتیں رکھنے والوں اس کو کہتے ہیں طاقت. میرے آقا نے فرمایا نہ کسی بچے پر چلے, نہ کسی عورت پر چلے, نہ کسی مظلوم پر چلے. جو ایٹم بم سے 10 لاکھ مسلمان اور بچے مار دیں وہ ہمیں انسانیت کا سبق سکھائیں گے. ان کو پتا ہوگا انسانیت کیا ہے اور جن کا مذہب آج کل انسانیت ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. قرآن تو پہلے کیا گیا ہے اور انسان تو ہے ہی میرا خسارے میں, میرا خسارے میں. کہتے کہ ہمارا مذہب انسانیت ہے. میں نے کہا نہیں, ہمارا مذہب وہ ہے جو ہمارے آقا و مولا ہمیں دے کر گئے ہیں. کائنات کی کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں جس میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت نہ فرمائی ہو. سنیں, میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار حضرت ابو دجانہ کو عطا کر دی. حضرت ابو دجانہ نے جب وہ تلوار لی اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑے پہلوانوں کی طرح سے بازو کھول کر چلنے لگے پہلی صف کے اندر ایسے ایسے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو دجانہ کو ایسے اکڑ کے چلتے ہوئے دیکھا تلوار اٹھا کر تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنیں غور سے. میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ چال بڑی ناپسند ہے لیکن اس کے دشمنوں کے سامنے پسند ہے. اللہ کو یہ اکڑ والی چال بڑی ناپسند ہے لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے. پھر حضرت ابو دجانہ نے شعر پڑھے انا الذی عاہدنی خلیلی
ونحن بالسفق النخيل اللہ اقوم الدهر في القيول اضرب بسيف الله والرسول. فرمایا آج میں نے کھجوروں کے جھنڈ میں اپنے حبیب سے وعدہ کیا ہے، آج کے بعد پچھلی صفوں میں نہیں لڑنا، آج کے بعد پہلی صفوں میں لڑنا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو کاٹتے رہنا ہے. اور مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں، اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں. یقین جانے میں روح تک خوش ہو گیا جب ان پیر صاحب کے بیٹے نے یہاں کھڑے ہو کے لبیک کا نعرہ کہا نا. میں دل میں کہہ رہا تھا بابا جی تہاڈی محنت رائے گاہ نہیں گئی. وہ اقبال نے کہا تھا نا گلا تو گھونٹ دیا پہلے مدرسہ نے، اب کہاں سے آئے صدائے لا الہ الا اللہ. لیکن اقبال یہ دیکھ بابا جی تربیت کیسی بچوں کی کر کے گئے ہیں. کیا شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی. یہ تو بتا تیری خاک میں ہے اگر شرر، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. اقبال نے اس بات کا ترجمہ کیا ہے کہ حضرت مولا کائنات کوفے کی مسجد میں بیٹھے ہوئے اور خشک ٹکڑے پانی کے ساتھ ایسے ڈبو ڈبو کے کھا رہے. ایک شخص اندر آیا مسجد میں آ کے حضرت مولا کائنات کو کہنے لگا، وہ نہیں جانتا تھا کہ کون ہے، کہنے لگا میں نے علی سے ملنا ہے. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. جب آپ نے ٹکڑے نوش فرمائے کھائے اور اس کے بعد پانی کیا اور دعا مانگی ختم کی، فرمایا ہاں بات کرو کیا بات ہے. اس نے کہا جی میں نے علی سے ملنا ہے. آپ نے فرمایا مجھے ہی علی کہتے ہیں. اس نے کہا جی میں نے اس علی سے ملنا ہے جس نے کھپے ہاتھتے خیبر چکیا، اس علی نہ ملنا ہے ٹکڑے کھانا والا علی نہیں نا. آپ نے فرمایا چلیا وہ ساڑی روحانی طاقت ہے، یہ ساڑی جسمانی طاقت ہے، قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. اور مسلمان بھی یہ تھا سانو ہجڑے پہ گئے، انہوں مسلمان دا مطلب ہی نہیں پتا. اقبال مجھے پڑھ لینا اسی تو مسلمان کہنے نا. اقبال کہنا قطرہ آب وضوء کمبرے، سنو ذرا غور نہ، قطرہ آب وضوء کمبرے برطرح خونے کیسرے. اقبال کہنا حضرت مولا کائنات دے غلام کمبر دا جڑا وضو دا جناب قطرہ نہ ایک وہ کیسر و کسرہ دے خون نالو زیادہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. قطرہ آب وضوء کمبرے برطرح سے خونے کیسرے. اقبال کہنا اور ٹرمپ دے بائیڈن دے خون نالو زیادہ قیمتی ہے. ہاں اے گنے اے قوم جناب پیچھے لایا ہویا کہ جناب ہم علی کے ماننے والے ہیں. اور میں کہتے ہیں پتہ ہے کہ جناب مولا کائنات ہے کون؟ خالی علی علی کرے بھانگ پی کے علی علی کرنا علی نہیں ہے. مولا کائنات دان بڑی کھلی جائیے کانوں کی پتہ ہے مولا کائنات کون ہے. حضرت مولا کائنات میں جدو جناب مرحبا ہے نا خیبر دے وچ تے انہیں کیا میں اللذی مرحبا، انہیں کیا میں مرحبا، میں جناب عرب والے جانتے میں 1000 دے مقابلے لڑنا نا تے میرا نام مرحبے. تے مولا کائنات نے کوئی نہیں کیا اسی بڑے سیدھے سادے مسلمان ہوندے ہاں، اسی جناب بڑے اسلام امن دا درد دا. فرمایا جدو مرحب بدماش بان کے نکلیا تے مولا کائنات حضور نے دستار بنی تے مولا کائنات ذوالفقار ہاتھ وچ لے کے جدو باہر آئے تے فرمایا اللذی سمتنی امی حیدرہ. فرمایا جے تینوں مرحب کہنے نا تے میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا جھاڑیاں رکھے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. ایسے سادے مسلمانی نہیں ہے، مسلمانی کی ہے گنج ہائے ہر دو عالم را کلید تے گیا یوبیو نگاہ با یزید. اقبال کہنا اس جہان دی نہیں دوویں جہاں دیاں خزانے دیاں چابیاں تیرے ہاتھے جا سکتیاں کی ہوئے. انہیں کہتے تے گیا یوبیو کہنا صلاح الدین ایوبی والی تلوار ہوئے تے با یزید بستامی والی آنکھ ہوئے. اور آج جناب تکلیف شروع ہو جاتی دائیں بائیں کہ جناب قبروں پہ جانے سے کیا ہوتا ہے، اولیاء کے پاس جانے سے اے نہیں گلا کریا کرو تانوں کی پتہ ہو دے اولیاء اللہ ہوندے کون ہے، تانوں کی پتہ ہوئے جناب اولیاء نو ملتا کیے. علامہ اقبال بڑا پڑھیا لکھا ہے جی، یہ سب کانٹیننٹ سے اس تو پڑھیا لکھا بندہ نہیں آیا. اقبال نو ایک کلک سی نیتش ایک مجذوب ہویا، وہ فرنگیاں دا جرمنی دا ایک مجذوب ہویا.
اس کو ایک کل کویا وہ لا تک تو پہنچا اللہ تک نہیں پہنچا اس نے کوئی روحانی واردات ہوئی وہ لا تک پہنچا انہیں ہر شے کا انکار کر دیتا اللہ تک نہیں پہنچا اقبال نو بڑا کلک سی کہ یار وہ ایمان دی دولت تو بغیر چلا گیا اقبال کہتا کاش بودے در زمانے احمد تارسین بر سرود سرمدے اقبال کہتا کاش کہ حضرت مجدد الفسانی دے دور چ وہ ہوندا فرنگی تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اللہ تک پہنچا دینا سی اقبال دا یہ عقیدہ اس وقت تک سی جدو مجدد پاک دی قبر تے نہیں گیا جدو مجدد پاک دی قبر تے گیا تے کہندا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے جس کو بربط کیا خبردار اقبال کہنا میں حضرت مجدد پاک دی قبر تے آیا مجدد پاک نے مینوں او اسرار اور رموز توحید دے دتے مجدد پاک دی قبر تو آن تو پہلے وہ کہندا سی کاش مجدد پاک دے زمانے چ ہوندا تے حضرت مجدد پاک نے اس دا ہاتھ اللہ تک پہنچا دینا سی لیکن باہر نکل کے کہندا اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے بھائی اسی اس واسطے نہیں آئے ساڑھے آن دا مول ہے کہ تسی حضور نال محبت پہ نعرہ لا دے لبیک دا بس ساڑھا ہو کوئی نہیں ہے میاں صاحب کے کتنے میاں صاحب تواڈے موجودگی میاں وسیم صاحب میاں وسیم صاحب اے جناب تواڈی موجودگی تواڈے ذمہ دار بھی کھڑے تواڈے نال اگے جناب اساں تے اج گھوڑے سمندر وچ پانے نا اسی تے اج سویڈن والے دسنا کہ قرآن دے وارث زندہ بن مرے نہیں ہیں اوے ایک چودھری تگڑا ہوئے وہ اپنے گھر دے کوئے تے کوڑا نہیں سکن دیندا کہ 1.5 ارب مسلمان ہون انہاں دا قرآن روڈ تے رکھ کے چلا دیتا جاوے اے تے ساڈے تو سوال ہونا نا اے تسی جس طرح ڈھلے بیٹھے ہو اس طرح دین تک تے نہیں آنا دسو کہ اسی حضور دی غلامی وچ آپ کو قبول آئے بیٹھے ہیں بابا جی کو جدو آئے سن نا انہیں کہتے ہو مولوی صاحب تسی بڑی سخت گلاں کرتے ہو تانوں انج ہو جائے گا اور کہنے سن قائد قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں تے بابا جی فرماتے سن چلو اساں حضور دے نام تے گردناں ودھائیاں قدم